دیکھیے ان سب کے لیے نہ صرف کمیشن، ایک تو انویسٹیگیشن میں جوڈیشل انکوائری بھی ہو رہی ہے، لیکن ان سب لواحقین کے لیے کافی چیزیں کمپنسیشن میں، جس طرح رؤف صاحب نے بتایا کہ ان کے لیے اس وقت جو ہے 2 لاکھ روپے ملک ریاض کی طرف سے، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے 4 لاکھ روپے اور گورنر سندھ گورنمنٹ کی طرف سے 3 لاکھ روپے، وہ ابھی کمپنسیشن ہو چکی ہے. اور یہ 204 جو ہے لواحقین کو، 204 شہداء کے اور اس میں زخمی بھی ہیں، ان کے حوالے ہو چکی ہے. اس کے بعد 100% جو ان کے لواحقین ہیں ان کی کفالت، ان کے گھروں میں جو بھی کام کرنے مطلب کہ جو بھی ایڈلٹس ہیں ان کے روزگار کا انتظام یہ سارا کیا جا چکا ہے. ابھی شمشاد صاحب نے جس فیملی کے لیے کہا ہے کوٹڑی کی یا جام شروع کی، اس پہ بھی ان کے ساتھ بھی ہم رابطہ کریں گے. ہم ایون جو ہے جو آؤٹ سائڈ دی پروونس بھی کچھ میتیں ہیں. سر ایک منٹ میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ابھی کم سے کم جو ہے 280 یا 250 کے قریب کا نام کیا ہے باڈی جو سے نکالی ہے، اور جن کی گنتی آپ لوگوں نے بتائی ہے، اس میں سے تقریباً 40 سے 50 لوگوں کو آپ نے جو اس کا نام کیا ہے چیکس وغیرہ جو ہے فراہم کیے ہیں. باقی جو متاثرین ہیں ان کی کسی قسم کی کوئی آپ نے جو ہے اس کا نام کیا کمپنسیشن کا تو اعلان کیا، مگر ان کو آپ نے ابھی تک جو ہے 1 روپیہ نہیں دیا. وہ کس طریقے سے اپنے گھر کو جو اس کا نام کیا گزارا کر رہے ہیں، یا اپنے پاس جو جمع پونجی ہے وہ بیچ رہے ہیں؟ صاحب کیا کہیں گے اس پہ، آپ بھی اور رؤف صدیقی صاحب آپ بھی کیا کہیں گے؟ پیسے تو ان تک پہنچے ہی نہیں ہیں. دیکھیں شمشاد صاحب کے لیے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ ابھی یہ 3 دن پہلے جو سی ایم ہاؤس میں ان سے تقریب ہوئی تھی جس میں پرائم منسٹر صاحب نے دیے تھے، اس میں 201 فیملیز کو جو ہے کمپنسیشن دیا گیا تھا 7 لاکھ روپے کا. ان کی فیملی کہاں چلی گئی؟ یہ تو سب کے سامنے ہے. باقی ہاں جی نہیں تو یہ ممکن ہے ان مسنگ فیملیز میں ہو جو ان آئیڈینٹیفائڈ باڈیز ہیں، ممکن ہے وہ ابھی تک جن کا فائنلی پتہ نہیں چلا کہ ان کے کون سے لواحقین ہیں. تو یہ ایک گورنمنٹ کا پروسیجر ہے، آپ خود اندازہ لگائیں. اگر ہم کسی کو بھی اس طرح دے دیں تو آپ کی طرف سے بھی سوال آ سکتا ہے کہ جی ہم اٹھا کے کسی کو بھی دے رہے ہیں، اور اس پہ پھر اعتراضات آ سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کا ایک پروسیجر ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. موجود ہے ہمارے ساتھ کمشنر کراچی روشن علی شیخ، سابق وزیر صنعت رؤف صدیقی صاحب. ہم نے کوشش کی تھی کہ شرجیل میمن صاحب کے، لیکن ہمارا رابطہ ان سے نہ ہو سکا. کراچی میں ہونے والے سانے 11 ستمبر میں بہت سے تو ایسے تھے جنہوں نے اپنے خاندان، اپنے چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اپنے لوگوں سے ہاتھ دھو، اپنے پیاروں سے ہاتھ دھو بیٹھے. متاثرہ خاندان بھی ہمارے ساتھ موجود تھا. تمام تر لوگوں کی گفتگو اور آوازیں ہم نے آپ تک پہنچائیں. اور کچھ بات کرتے ہیں شہر قائد کی کشیدہ صورتحال کی. کراچی میں خون خرابے کا سلسلہ جاری ہے. تازہ ترین صورتحال جانیں گے اپنے نمائندے طاہا عبیدی سے. جی طاہا، آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور تازہ ترین کیا اپڈیٹس ہیں؟ کچھ صورتحال بہتر ہوئی ہے؟ جی بالکل، کراچی میں قتل و غارت گری کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے. شہر کے بیشتر علاقوں میں کشیدگی بھی برقرار ہے. کہیں سیاسی اور مذہبی کارکنان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کہیں دکاندار کو قتل کیا جا رہا ہے. شہر کے بیشتر علاقے جس میں گلستان جوہر، گلشن اقبال، نورتھ ناز آباد، نارتھ کراچی، سرجانی، بلوچ پل سمیت دیگر علاقے شامل ہیں، جہاں پر وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے. پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری علاقے میں کہیں نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے لوگوں میں بھی خوف و ہراس پایا جاتا ہے. آج شہر کے بیشتر علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں 9 افراد اب تک قتل ہو چکے ہیں، جس میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے کارکنان بھی شامل ہیں. اس وقت شہر کے بیشتر علاقوں میں کراچی میں ہونے والی ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے ہیں. سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ کراچی کے علاقے نمائش چورنگی پہ کیا گیا، جہاں پر وحدت مسلمین کے رہنماؤں نے دھرنا بھی دیا، احتجاجی مظاہرہ بھی کیا. لیکن اس کے باوجود بھی اب تازہ ترین واقعات میں شہر میں اب تک 3 افراد کو قتل کیا جا چکا ہے، جس میں سیاسی مذہبی کارکنان سمیت دکاندار بھی شامل ہے. جو پولیس حکام ہیں ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس بالکل حکمت عملی بنا رہی ہے، شہریوں کو بھرپور انداز میں تحفظ فراہم کیا جائے گا. لیکن یہ تحفظ کب فراہم کیا جائے گا یہ تو پولیس کو خود علم نہیں ہے. لیکن پولیس کی بھاری نفری شہر کے مختلف علاقوں میں جن میں کشیدگی برقرار ہے. بہت شکریہ طاہا عبیدی، شہر قائد کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. اور اب کچھ بات کرتے ہیں T20 ورلڈ کپ کی. T20 عالمی کپ کے سپر 8 مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے اور پہلے ہی میچ کا فیصلہ سپر اوور میں ہوا. Nicely played from Guptill this time. Has it gone all the way?
सुपर 8 मरहले के पहले मैच में ही श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। पालीकेले स्टेडियम में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और रॉबर्ट निकोल की शानदार निफ सेंचुरी की बदौलत मुकर्ररा 20 ओवर्स में 174 रन बनाए। Right in the slot, it's a powerful shot down to long off. Big shot again, straight down the ground. मतलूबा हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन ओपनर महिला जयवर्धने और तिलकरत्ने दिलशन ने टीम को 80 रन का मजबूत आगाज फराहम किया। जयवर्धने 26 गेंदों पर 44 और दिलशान 51 गेंदों पर 76 रन बनाकर आउट हुए। मैच के आखिरी ओवर में श्रीलंका को 8 रन और फिर आखिरी गेंद पर 1 रन दरकार था, मगर श्रीलंकन बल्लेबाज रन आउट हो गए और मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 13 रन बनाए, जवाब में कीवीज सिर्फ 7 रन बना सके। यूं दिलचस्प मुकाबले के बाद फतह श्रीलंका के हिस्से में आई। न्यूज़ टाइम में आज इतना ही। तफसील तजदीद रिपोर्ट्स के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं हूं उज़मा एजाज खान और मैं हूं तशाम खालिद। अपने फीडबैक के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं nh@cnbcpakistan.com पर। देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।